اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور والے لوگ تو آسانی سے پہچان لیں گے، یا جو لاہور جاتے ہیں۔ یہ لاہور کا ایک علاقہ ہے نواں کوٹ، اور یہ تصویر 4-5 سال پرانی ہے، میں نے ابھی انٹرنیٹ سے اٹھائی ہے۔ تو اس میں جو آپ کو ایک عمارت نظر آ رہی ہے، یہ 4 ستونوں والی، یہ چوبرجی ہے۔ اس کے ساتھ سمن آباد کا علاقہ ہے، آگے تھوڑا سا جا کے ملتان روڈ ہے، چوک یتیم خانہ۔ ایگزیکٹلی دس پلیس آئی ہیو سم میموریز اٹیچ ود دس۔ میرا بچپن یہاں گزرا ہے، ہماری فیملی وہاں پہ رہتی تھی کچھ سال، اور میرا اسکول بالکل اس کے بیک سائڈ پہ تھوڑا سا دور تھا، اور ہم اکثر ادھر واک کر کے آ جاتے تھے۔ تو آج مجھے احساس ہوا کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک کافی عرصے سے لاسٹ فیو ایئرز ایک میرے ذہن میں تھی سٹوری، تو میں نے کہا چلیں اب آج کل ہسٹری پہ ہم کام کر رہے ہیں ایک ٹیم۔ یہ وہ بلڈنگ ہے چوبرجی، اور ہم جب وہاں رہتے تھے تو چوبرجی کی کافی ساری چیزیں نا اس وقت ہمارا اٹس اباؤٹ مے بی 30 ایئرز بیک اس کو ری بلڈ کر رہے تھے، اس کے مینار وغیرہ ٹھیک کر رہے تھے۔ اب تو پھر حالت ویسی ہی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تو کنٹینیوسلی چیزیں مانگتی ہیں نا ریپیئر، جیسے ہم اپنے گھر ریپیئر کرنے ہوتے ہیں تو ہر 2 سال بعد پینٹ کروانا پڑتا ہے۔ یہ چوبرجی ہے، میں وہاں 6 سال پڑھا ہوں۔ 6 سال کا بچہ ساری چیزیں ادھر ادھر سمجھتا ہے، لیکن کسی نے آج تک، کسی ٹیچر نے، استاد نے، ایڈلٹ نے ارد گرد کبھی نہیں بتایا کہ یہ بلڈنگ، اس کا نام چوبرجی مشہور ہے، چوبرجی چوک، کیا ہے، کس نے بنوائی، کیوں ہے یہ، اس کے ارد گرد جو گارڈن ہے اب تو خیر وہ بہت ہی تھوڑا سا رہ گیا ہوا ہے، یہ کیا ہوتا تھا یہاں پہ۔ اب یہاں پہ اگر کبھی آپ کا جانا ہو سمن آباد، یہ وہ جو چوک ہے اس طرف جائیں نا، تو وہاں پہ اور بھی چھوٹی چھوٹی ڈائلیپیڈیٹڈ کنڈیشن میں بلڈنگز آپ کو ملیں گی، اور اس بلڈنگ کے آپ قریب کچھ مقبرے بھی ملیں گے، اور اس کی تصویر آپ سامنے سے دیکھیں گے تو ایک مقبرہ جو ہے نا وہ اس طرح ہے۔ اب یہ بلڈنگ اس کی اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے، وہ جیسے میں نے پچھلی تصویر دکھائی ہے، تو اس کے اندر ایک شخصیت ہیں جو آرام فرما رہی ہیں، ان کی قبر ہے، مقبرہ ہے، اور وہ کون ہیں؟ ان کا نام ہے شہزادی زیب النساء۔ شہزادی زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی تھی، اور ان کی بڑی چہیتی بیٹی تھی، علم سے بے تحاشا لگاؤ تھا۔ میں ان کی زندگی کے چند اوراق آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت چونکہ وہ تھوڑے سے سخت مزاج بھی تھے، تو انہوں نے عام طور پہ محل کے اندر شہزادے شہزادیوں کو دیوان حافظ کسی کو الاؤڈ نہیں تھا پڑھنا، ٹھیک ہے، فار ریزن جو بادشاہ سلامت کو ہوتا تھا کہ کوئی اور علوم اور دوسرے علوم اور سپاہ گری اور وہ تو سارے کرتے ہی تھے، صرف شہزادی کو الاؤڈ ہوتا تھا، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کو پتہ تھا کہ شہزادی کا ٹیسٹ اور اس کا لٹریچر اور وہ ساری چیزیں ہیں، اور بڑے ہو کے پھر وہ شہزادی کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری تھی کشمیر میں۔ انہوں نے اپنا ایک پوری ایک ٹیم تھی جن کا پورا بجٹ شہزادی کی طرف سے ان کو جاتا تھا مینٹین کرنے کے لیے لٹریچر پہ، اور اس وقت کے شعراء اور اسکالرز کے ساتھ شہزادی کی ریگولر مجالس ہوتی تھی، اور شہزادی نے، زیب النساء نے، اپنا بھی ایک دیوان لکھا ہے جس میں مختلف کہیں تقریباً 10,000 سے 15,000 اس میں اشعار ہیں، اور اس کا نام ہے دیوان مخفی، اور اس پہ لٹریچر میں آپ کو آکسفورڈ کی کتابیں بھی ملیں گی، سندھی میں بھی اس کا ترجمہ ملے گا، اور بڑی زبردست ہے۔ میں تو اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو ترجمے سے آپ کو وہ ٹیسٹ تو نہیں ملتا، لیکن ان کا ایک شعر بڑے زبردست ہیں، I will not lift my veil, for if I did, who knows, the bulbul might forget the rose, the Brahman worshipper adoring Lakshmi's grace۔ تو بہت ہی مطلب وہ جس طرح وہ شاعری میں نزاکت اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں آپ کو دیوان مخفی میں۔ میں تو جب 7ویں 8ویں میں تھا تو ایک چوائس تھا کہ فارسی رکھنی ہے، چونکہ ہم واپس گاؤں چلے گئے تھے چنیوٹ میں،
تو فارسی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، تو کسی استاد نے مجھے مشورہ نہیں دیا، حالانکہ میں اپنی کلاس میں نمبر 1 تھا کہ عرفان یہ فارسی رکھ لو، آپ کو فائدہ ہوگا، اور بس اس میں ہم نے زراعت رکھ لی، چوب کاری رکھ لی، اور فارسی نہیں رکھی۔ تو مجھے فارسی نہیں آتی، فارسی کے وہی الفاظ آتے ہیں جو اردو میں کسی طریقے سے پڑھے تھے۔ تو یہ دیوان میں دیکھ رہا تھا، تو آپ کو جو یہ شاعری ہوتی ہے نا، وہ بچوں کو شروع سے ہی غالب پڑھانا چاہیے، وہ نہ سمجھ آئے لیکن پھر بھی بندہ اپریسیٹ کرتا ہے، بندے کے اندر ایک شاعری کی سینس، ردم کی، موسیقی کی ہوتی ہے۔ تو دیوان مخفی آپ دیکھیں، میں اس کے چند پیج کچھ اوراق جسٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ شروع ہوتا ہے دیوان، اور بے اختیار کار نہ صبرست و اختیار، زاہد جوی برائے خدا چیست کاردار، ما یوسف و نیست کس خریدار، سر دست زماں رواج بازار، آئینہ عبرت زمانہ برادر ببیں تو حال آدم، گر تیرا مشکل بپیش آید، دست قدرت گرا کشائی تو باد۔ اب آپ کو فارسی نہیں بھی آتی نا، تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اڑان کیا ہے اور میسج کیا ہے۔ مخفیہ امشب دماغ جاں معطر ساختم، در سر زلف سخن پیچیدہ عنبر داختم، غنیمت دان صحبت را کہ ای مخفی دریں گلشن، بسے گلہا شو خنداں بسے فصل بہار آید، مخفی بقدر طاعت ما گر عطا دہند، در روز حشر رحمت پروردگار چیست۔ تو یہ ہیں شہزادی زیب النساء، جو شاعرہ کے طور پہ مخفی ان کا تلفظ تھا، چھپی ہوئی، اور ان پہ کتابیں ہیں، آکسفورڈ کی بھی ہیں، اور کئی مختلف لٹریچر والوں نے، یورپ والوں نے بھی ترجمہ کیا۔ اب ان کے ایک دو واقعات جسٹ ٹو گیٹ اے فیل کہ ان کی پرسنالٹی کس قسم کی تھی۔ چین کے بادشاہ نے ایک آئینہ دیا ہندوستان کے بادشاہ کو، تو ان کے والد کو دیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے ان کے دادا کو دیا ہو، تو وہ ان کی فیملی میں تھا، اور شہزادی کے استعمال میں وہ آئینہ تھا۔ تو شہزادی نے وہ آئینہ منگوایا، تو آئینہ کنیز سے راستے میں گر گیا، اور ظاہر آئینہ گر گیا تو مینس ٹوٹ گیا۔ تو اب وہ بہت پریشان، اور لیکن اب سوچیں کہ ماحول کیسا ہوتا تھا محلات کے اندر۔ وہ کہتی ہیں کنیز شاعری میں، از قضا آئینہ چینی شکست۔ اب شہزادی، اب ان کا مزاج دیکھیں، وہ مسکرائی ہیں، بالکل برہم نہیں ہوئی، اور اس نے اس شعر کا، زیب النساء نے دوسرا مصرع برجستہ کہا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست۔ تو وہ آگے سے فرماتی ہیں، خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست۔ کیا بات ہے! تو یہ مطلب آپ سوچیں کہ کس قسم کے لوگ تھے اور کیا ان کے سٹینڈرڈ تھے۔ اور یہ جو چوبرجی ہے نا، شہزادی کی ایک جنہوں نے ان کو پالا تھا، وہ جیسے ہوتی ہیں گھر میں مائی اور نرس اور محلات میں، تو وہ تھیں میاں بائی۔ تو وہ شہزادی نے یہ باغ خود بنوایا تھا اپنی سیر کے لیے، جب وہ لاہور آتی تھی تو یہاں سیر کرتی تھی، کشمیر بھی جاتی تھیں اپنی اور لائبریری کو دیکھنے کے لیے، تو یہ ان کی سیر گاہ تھی شہزادی کی اصل میں، یہ چوبرجی۔ تو ایک دن ان کے ساتھ سیر کر رہی تھی، میاں بائی بھی ساتھ تھی، تو میاں بائی نے کہا، بوڑھی تھی جیسے، کہ دیکھیں بندے کی اولاد ہو یا بندے کوئی عمارت بنا جائے تو دنیا میں کچھ دیر تو نام رہ جاتا ہے نا بندے کا، ہمیں تو نہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے اور اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ شہزادی نے یوں ہی سنا یہ چوبرجی، میاں بائی کے نام کر دی فوراً کھڑے کھڑے۔ اب ظرف دیکھیں آپ، ہمیں چونکہ یہ سٹوریاں پڑھائی نہیں جاتی، بتائی نہیں جاتی، وہ ایک ہم کریکولم کے پیچھے ہیں۔ اب آپ کو ان کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ ایران کے بادشاہ، ایران ظاہر فارسی کا گھر تھا،
تو بادشاہ سلامت نے ایک فقرہ بنایا اور پھر اپنے شعراء کو بلوایا کہ یار اس کا دوسرا مصرع بنائیں. تو بہت مصرے آئے. در ابلک کسے کمدید موجود، کسی کا مصرع بھی بادشاہ کو پسند نہیں آیا. تو آخر کار بادشاہ نے، ایران کے بادشاہ نے، وہ ان کے شاہ ہندوستان کو بھیج دیا، شاہ جہان کو اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں بھیج دیا کہ اس مصرے کو کوئی آپ کے شعراء میں مکمل کر سکتا ہے. بادشاہ سم ہاؤ یہ پہنچ گیا زیب النساء تک، اور زیب النساء نے کہا کہ کزین میں آ جائے گا، 1-2 دن ٹھہرے. تو کچھ دنوں بعد شہزادی کے صبح اپنا وہ کاجل لگا رہی تھیں تو آنسو ٹپکا. جب آنسو ٹپکا تو کچھ کاجل بھی اس کے ساتھ ٹپکا. تو وہ جو ایک ٹرانسپیرنسی اور اس میں ایک بلیکنس تھی نا، شہزادی نے در ابلک، شاید سنگ مرمر یا ایسی کسی چیز کو کہتے ہیں، موتی کو، تو شہزادی نے دوسرا مصرع فوراً کمپلیٹ کیا، اور وہ مصرع یہ تھا: بغیر از اشک چشم سرما آلود. اور یہ بادشاہ سلامت نے بھیج دیا، اور شاہ ایران تو بہت ہی اشش کر اٹھا. پھر آگے بھی سٹوری ہے کہ شاہ ایران نے کہا کہ ہمیں وہ شاعر چاہیے، ہم اس کی عزت و تکریم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر انہیں معلوم ہو گیا کہ نہیں، یہ تو بادشاہ سلامت کے گھر کی بات ہے. تو اب دیکھیں کہ مطلب آپ ان کے لٹریچر سے، اور اورنگزیب عالمگیر کی تو ظاہر ہے طبیعت سخت تھی، ان کے مذہبی لیننگ اس قسم کی تھی کہ ایک دفعہ شہزادی اسی طرح بیٹھی تھیں اپنے سبزہ زار میں، تو انہوں نے یہ شعر کہہ دیا، اور بادشاہ سلامت انہیں نہیں پتہ تھا کہ قریب سے گزر رہے ہیں. تو ان کا شعر یہ تھا: چہار چیز زدن غم برو قدام چہار، کہ 4 چیزیں ہوں تو کیا غم رہتا ہے، شراب ہو، سبزہ ہو، آب رواں روئے نگار. شراب ہو، سبزہ ہو، پانی چل رہا ہو، حسین نظارہ ہو تو کیا بات ہے. اچھا، جو ہی انہوں نے بادشاہ سلامت کو دیکھا تو فوراً چینج کر لیا، اور ان کا دوسرا شعر تھا: چہار چیز زدل غم برد قدام چہار، نماز، روزہ و تسبیح و توبہ استغفار. اب یہ بالکل سڈن اور برجستہ ہے. تو یہ ان کا علمی لیول تھا اور یہ ان کا شوق تھا. اب کہنے کی شہزادی پھر ان دارا شکوہ کے ساتھ، شہزادی کے تھوڑے سے بادشاہ کو شک تھا کہ یہ ان کے ساتھ ان کا زیادہ ہیں مراسم، تو بادشاہ نے شہزادی کو قید کروا دیا تھا، اور اشعار ملتے ہیں جس میں ان کے نظر بند ہونے کا ملتا. اب شہزادی کی اپنی خواہش تھی کہ مجھے لاہور میں چوبرجی والی جگہ میں دفن کیا جائے، تو پھر ان کا مقبرہ ادھر ہے. بات صرف یہ تھی کہ دیکھیں اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہم کتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں، اور جس قوم کو اپنی ہسٹری سے کوئی غرض نہیں ہے نا، انفیکٹ اس کو اپنے فیوچر سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. تو کسی نے کہا ہے نا، مائیکل کرائسٹن بہت مشہور رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ if you don't know history then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree. I think it says it all. ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب